بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ویلکم ٹو قاضی آن لائن اسلامک اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایس ایس اور لیکچرر اسلامیات ٹیسٹ میں بار بار پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق ایک ٹیسٹ سیریز کی ابتدا کر چکے ہیں۔ آج اس کا ٹیسٹ نمبر 21 ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، تدریب الراوی میں علوم الحدیث کی کتنی اقسام مذکور ہیں؟ آپشن ہے A 93، B 83، C 90، D 80۔ تو درست جواب ہے آپشن A 93۔ سوال نمبر 2، صحیح مسلم میں متکلم فی روایات کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن ہے A 110، B 80، C 132، D 160۔ تو درست جواب ہے آپشن C 132۔ سوال نمبر 3، پاکستان میں موجود زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کب نافذ ہوا؟ آپشن ہے A 20 جون 1979 عیسوی، B 20 جون 1981، C 20 جون 1980، D 20 جون 1982۔ تو درست جواب ہے آپشن C 20 جون 1980۔ سوال نمبر 4، دہات العرب کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے A امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، B عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، C مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، D مذکورہ بالا تینوں۔ تو درست جواب ہے آپشن D مذکورہ بالا تینوں۔ سوال نمبر 5، الاسناد سلاح المؤمن اذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل۔ یہ کس کا قول ہے؟ آپشن ہے A عبداللہ بن مبارک، B سفیان ثوری، C حضرت ابو ہریرہ، D امام دار قطنی۔ تو درست جواب ہے آپشن B سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سوال نمبر 6، حدیث کی کوئی ایسی کتاب جس میں کسی دوسرے کتاب حدیث کی ان چھوڑی ہوئی احادیث کو جمع کیا جائے جو مذکورہ کتاب کی شرائط کے مطابق ہوں، اس نوع کی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ آپشنز ہیں A المستخرج، B المستدرک، C المصنف، D المعجم۔ تو درست جواب ہے آپشن B المستدرک۔ سوال نمبر 7، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ہے A علامہ ابن عبد البر، B ابن الاثیر، C علامہ خطیب بغدادی، D ابن حجر عسقلانی۔ تو درست جواب ہے آپشن A علامہ ابن عبد البر۔ سوال نمبر 8، شیخ الہند کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے A مولانا محمود الحسن گنگوہی، B مولانا قاسم نانوتوی، C مولانا محمود الحسن دیوبندی، D مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو درست جواب ہے آپشن C مولانا محمود الحسن دیوبندی۔ سوال نمبر 9، حدیث صحیح کی کل کتنی شرائط ہیں؟ آپشن ہے A 2، B 4، C 3، D 5۔ تو درست جواب ہے آپشن D 5۔ سوال نمبر 10، اگر ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالف روایت بیان کرے تو ضعیف راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ آپشنز ہیں A شاذ، B متروک، C منکر، D محفوظ۔ تو درست جواب ہے آپشن C منکر۔ سوال نمبر 11، دو ہم مکتب ساتھیوں کا ایک دوسرے سے روایت لینا کیا کہلاتا ہے؟ آپشنز ہیں A روایت الاقران، B روایت الصدیق عن الصدیق، C روایت المدبج، D روایت القرین عن القرین۔ تو درست جواب ہے آپشن C روایت المدبج۔ سوال نمبر 12، حدیث کے بہترین شارح اور نقاد علامہ ابن حجر کب فوت ہوئے؟ آپشن ہے A 748 ہجری، B 855 ہجری، C 773 ہجری، D 852 ہجری۔ تو درست جواب ہے آپشن D 852 ہجری۔ سوال نمبر 13، اخذ حدیث کے کل کتنے طرق ہیں؟ آپشن ہے A 8، B 5، C 7، D 6۔ تو درست جواب ہے آپشن A 8۔ سوال نمبر 14، کس صحابی نے ایک حدیث کی خاطر ملک شام کا 1 ماہ کا سفر کیا تھا؟ آپشن ہے A عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، B جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، C ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، D ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے آپشن B جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 15، یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا تھا؟ آپشن ہے A عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، B عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، C محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
डी خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو درست جواب ہے آپشن سی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 16، درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو کٹے ہوئے پھلوں کے عوض بیچنا کون سی بیع کہلاتی ہے؟ آپشنز ہے اے بیع منابضہ، بی بیع مزابنہ، سی بیع محاقلہ اور ڈی بیع العلامہ۔ تو درست جواب ہے آپشن بی بیع مزابنہ۔ سوال نمبر 17، الصحیف الصادقہ کن کا مجموعہ احادیث ہے؟ آپشن ہے اے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے آپشن اے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 18، کتاب الصدقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے گئے فرامین پر مشتمل مجموعہ احادیث ہے، بتائیے اس میں کس قسم کی احادیث ہیں؟ آپشن ہے اے حج سے متعلق، بی جہاد سے متعلق، سی دیت و کفارہ سے متعلق، ڈی زکوٰۃ و صدقات سے متعلق۔ تو درست جواب ہے آپشن ڈی زکوٰۃ و صدقات سے متعلق۔ سوال نمبر 19، مشہور، عزیز، غریب، بتائیں خبر واحد کی یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ آپشن ہے اے منتہا کے اعتبار سے، بی صیغہ ادا کے اعتبار سے، سی راویوں کی صفات کے اعتبار سے، ڈی عدد روات کے اعتبار سے۔ تو درست جواب ہے آپشن ڈی عدد روات کے اعتبار سے۔ سوال نمبر 20، مرفوع، موقوف اور مقطوع، بتائیں خبر واحد کی یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ آپشن ہے اے منتہا کے اعتبار سے، بی صیغ ادا کے اعتبار سے، سی راویوں کی صفات کے اعتبار سے، ڈی عدد روات کے اعتبار سے۔ تو درست جواب ہے آپشن اے منتہا کے اعتبار سے۔ سوال نمبر 21، صحاح ستہ میں سے سنن نسائی کا کون سا درجہ ہے؟ آپشن ہے اے تیسرا، بی پانچواں، سی چوتھا، ڈی چھٹا۔ تو درست جواب ہے آپشن سی چوتھا۔ سوال نمبر 22، اگر خط کی صورت اور حروف کی تعداد کو باقی رکھتے ہوئے اس کے حروف کی شکل میں تبدیلی کی گئی ہو، جیسے احول کو اجدب کرنا، تو وہ کون سی روایت کہلاتی ہے؟ آپشن ہے اے محرف، بی مضطرب، سی مصحف، ڈی مقلوب۔ تو درست جواب ہے آپشن اے محرف۔ سوال نمبر 23، ایسی حدیث جس کے سند کے تمام راوی صیغہ ادا یا کسی دوسری کیفیت میں جو روایت سے تعلق رکھتی ہو متفق ہوں، وہ کہلاتی ہے؟ آپشن ہے اے حدیث متواتر، بی حدیث مسلسل، سی حدیث قدسی، ڈی حدیث متصل۔ تو درست جواب ہے آپشن بی حدیث مسلسل۔ سوال نمبر 24، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف امام حاکم نشاپوری کب فوت ہوئے؟ آپشن ہے اے 360 ہجری، بی 463 ہجری، سی 405 ہجری، ڈی 643 ہجری۔ تو درست جواب ہے آپشن سی 405 ہجری۔ سوال نمبر 25 اور آج کا آخری سوال، الکفایہ فی علم الروایہ اور الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع نامی کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ آپشن ہے اے خطیب بغدادی، بی محمد جمال الدین قاسمی، سی ابن حجر عسقلانی، ڈی امام حاکم نیشاپوری۔ تو درست جواب ہے آپشن اے خطیب بغدادی۔ اس طرح کی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی بہترین ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ والسلام۔